واہ واہ واہ، بڑی پلاننگ کی ہے ماہنور کی ماں نے کہ پہلے سیڑھیوں سے گرنے کا بہانہ کرو، پھر ہم دونوں گھر سے نکل جائیں گے اور میں یہی کہوں گی کہ میں خود ہی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہوں، اور اس کے بعد سارا دن گھومتے پھرتے رہیں گے، باہر کھانا کھائیں گے، عیاشی کریں گے۔ شاہویر تو ویسے بھی گھر میں موجود نہیں ہے، کون ہمیں پوچھنے والا ہے؟ اور پھر شام کو جب گھر آئیں گے تو یہی کہہ دیں گے کہ تمہارا مس کیریج ہو گیا ہے۔ اب یہ ڈرامہ کچھ زیادہ ہی لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے بھی شاہویر کون سا اس بہانے کے کوئی پیسے دے رہا ہے، الٹا تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضد کرتا رہتا ہے۔ کسی دن لے ہی نہ جائے ڈاکٹر کے پاس اور ہمارا سچ سب کے سامنے نہ آ جائے تو یہی موقع اچھا ہے۔ شاہویر شہر سے باہر گیا ہے اور ہم مس کیریج کا بہانہ کر دیں گے۔ ماہنور بھی بالآخر مان جاتی ہے اور ساس جب اس کے سامنے ہوتی ہیں تو سیڑھیوں سے گر جاتی ہے۔ اتنے میں ہی ماہنور کی ماں آ کے وابیلہ مچا دیتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کسی نے انصاف نہیں کیا، یہاں اس کا شوہر گھر سے باہر گیا تو دیکھو کیسے اس کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، کوئی اسے ناشتہ کھانا پوچھنے والا ہی نہیں، یہاں پہ خود ہی اپنے کھانے کا بندوبست کر رہی ہے، ایسی حالت میں سیڑھیوں سے سلپ ہو گئی ہے۔ ماہنور بھی چیخ چیخ کے گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ اب امبر بیگم تو بیچاری خاموش کھڑی اس کی مدد کے لیے تیار ہی ہوتی ہیں، لیکن ماہنور کی ماں تو اسے ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی اور صاف ہی کہتی ہے کہ تمہارے بیٹے یا گھر کے مرد تو پتہ نہیں کب آئیں گے، میں اپنی بیٹی کو رکشے میں ہی لے کے جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس۔ بہرحال امبر بیگم اس کے منع کرنے کے باوجود اس کی مدد کرتی ہیں اور ماہنور کو اٹھا کے رکشے تک لے جاتی ہیں اس کے ساتھ، اور چاہے وہ ماہنور کو بالکل پسند بھی نہیں کرتی لیکن پھر بھی ڈھیروں ڈھیر دعائیں دے دیتی ہیں، اور اس کے بعد یہ دونوں ماں بیٹیاں سیدھی شاپنگ مال میں چلی جاتی ہیں کہ شکر ہے آج کا دن تو تمہارے سسرال سے باہر نکلے، ورنہ اس گھر میں تو قید خانہ ہی محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ٹائم شاپنگ مال میں ایمان کیا کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی راہم کے ساتھ۔ شاید آفس کا ہی کوئی کام ہوگا جو ایمرجنسی میں یہاں آنا پڑا ہوگا۔ خیر ایمان جب ان دونوں کو یہاں دیکھتی ہے تو وہ بھی تھوڑی چونک تو جاتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ماہنور پریگننٹ ہے، اور ایسی حالت میں اسے تو گھر سے نکلنا بھی الاؤ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی ساس تو اسے گھر کا کوئی کام بھی کرنے نہیں دیتی تھی، اور ایمان سارا دن بیڈ پہ ہی پڑی پڑی بور ہوتی رہتی تھی۔ اب جب وہ ماہنور کو دیکھتی ہے کہ پریگننسی کے سٹارٹ میں ہی یوں اس کی ماں اسے شاپنگ مال میں لے لے کے پھر رہی ہے تو وہ تو اسے دیکھ کے چونک جاتی ہے کہ آخر یہ یہاں کر کیا رہی ہے، اسے تو اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا، اور یہ بھی شکر ہے کہ راہم اس کے ساتھ موجود تھا، ورنہ اکیلی ایمان اگر ماہنور کے اگینسٹ کوئی بات کرتی بھی تو شاہویر شاید یہی سمجھتا کہ ایمان بلا وجہ ہی ماہنور پہ الزام لگا رہی ہے، اور یہ ماں بیٹیاں ہیں بھی اتنی تیز کہ یہ ایمان کے اوپر جیلسی کا کوئی بھی الزام لگا سکتی تھی کہ جان بوجھ کے تمہاری نظروں میں ماہنور کو برا بنانا چاہتی ہے۔ اب ایمان تو ماہنور کو دیکھ لیتی ہے لیکن ماہنور یا اس کی ماں ایمان کو نہیں دیکھ پاتے، اور ایمان بھی اپنے آفیشیل کام کے لیے اتنی جلدی میں ہوتی ہے کہ ان دونوں ماں بیٹیوں کو وہیں چھوڑ کے خود آفس چلی جاتی ہے۔ ادھر ماہنور اور اس کی ماں گھوم پھر کے جب گھر آئیں گی تو اس کی ماں ایسے شو کروائے گی جیسے ابھی ابھی ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کے لائی ہے، اور الٹا سب کے سامنے خود ہی مظلوم بننے کی کوشش کرے گی کہ یہی اس گھر کا کوئی فرد ہوتا تو پتہ نہیں اب تک ہاسپٹل کے سارے چکر لگا رہے ہوتے، لیکن یہ بیچاری میری بیٹی ہے جس کو کوئی پوچھنے تک نہیں آیا۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کے ساتھ تو گھر والوں میں سے کسی کا کوئی کانٹیکٹ تک نہیں ہے، وہ آپ کو کس ہاسپٹل میں کیسے ڈھونڈنے آئے؟ خیر ماہنور کی ماں کو تو صرف اور صرف ڈرامہ کریٹ کرنا ہے تاکہ شاہویر کے گھر آتے ساتھ ہی وہ اسی بات کا ڈرامہ بنا دے اور شاہویر یہ بات تو بھول ہی جائے کہ ماہنور یا اس کی ماں سے ڈاکٹر کی ریسیپٹس یا ہاسپٹل کے بلز وغیرہ مانگے۔ گھر میں سب کو ہی پتہ چل گیا ہے کہ ماہنور کا مسکیریج ہو گیا ہے۔ فبیہہ تو آریان اور المیر کو بھی یہ خبر سنا دیتی ہے کہ شاہویر کی دوسری بیوی کا مسکیریج ہو گیا ہے، اور وہ دونوں بھی خاصے پریشان ہوتے ہیں کہ شاہویر تو بیچارہ اپنے بچے کو لے کے کافی خوش تھا اور ابھی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہے، جب واپس آئے گا کل تک تو کتنا پریشان ہو جائے گا۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ شاہویر پریشانی سے زیادہ ریلیکس ہونے والا ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ تو اسے خود بھی نہیں پتا چل پا رہا تھا۔ اب جب اس کے سامنے ماہنور کی اصلیت آئے گی تو اس کا دل بھی اور دماغ بھی بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ ایمان آفس سے کافی لیٹ آتی ہے اور آ کے کافی تھک جاتی ہے، اسی لیے کھانا کھا کے سو جاتی ہے اور ماہنور کی بات ایک دم بھول جاتی ہے اسے، لیکن اگلے دن جب وہ جاگے گی تو شاہویر بھی آ چکا ہوگا
اور گھر میں یہ ہنگامہ برپا ہوگا کہ شاہویر کی بیوی کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ ماہنور کی ماں تو چیخ چیخ کے سارے گھر کو اکٹھا کر لے گی کہ میری بیٹی کی حالت ایسی ہے، کوئی اس نے بھاگ کے تو شادی نہیں کی، آپ کا بیٹا خود ہی ہمارے گھر سے آیا تھا اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، لیکن دیکھیں آپ سب کا کیا رویہ ہے۔ یہی گھر کے کسی اور بندے کے ساتھ تھوڑا سا بھی حادثہ ہوتا تو سارے اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے، اور میری بیٹی کو کوئی بھی پوچھنے والا ہی نہیں۔ شاہویر بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور ماہنور کی ماں کے اس ہنگامے کی وجہ سے سارے کے سارے گھر والے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان کے کانوں میں بھی جب آواز جاتی ہے تو وہ بھی وہاں آ جاتی ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ماہنور کا مس کیریج ہو گیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کا مس کیریج کب ہوا۔ اب اسے ساری کی ساری روادات سنائی جاتی ہے کہ کل اس کا سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا تھا۔ ایمان یہ سننے کے بعد کہتی ہے کہ لیکن میں نے تو کل آپ کو شام میں شاپنگ مال میں گھومتے دیکھا تھا ماہنور کے ساتھ۔ اب ماہنور اور اس کی ماں تو تھوڑی کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ شاپنگ مال تو واقعی ہی گئی تھی، یقیناً ایمان نے دیکھا ہی ہوگا، لیکن جیسا کہ وہ اپنی غلطی کہیں ماننے والی نہیں تو فوراً سے شروع ہو جاتی ہیں کہ ایمان بیٹا سوتن ہو تو اپنی جگہ، لیکن انسانیت کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے، یوں بلا وجہ میری بیٹی کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے شاہویر کے دل میں تم اس کے لیے نفرت کیوں پیدا کروانا چاہتی ہو۔ پر ایمان اب راحم کو بھی بلا لے گی تاکہ وہی جب سب کے سامنے سچائی بتائے گا تو یہ کیسے مکر پائیں گی، لیکن عین ممکن ہے کہ ماہنور اور اس کی ماں راحم پہ بھی الزام لگا دیں کہ بھئی یہ تو مسکان کا منگیتر ہے اور ایمان کی ہی فیملی کا ہے، تو جو بھی ایمان اسے بولنے کے لیے کہے گی ویسا ہی بولے گی نا، یا پھر الٹا ایمان کے اوپر ہی الزام لگا دیں کہ تم آفس کا بہانہ کر کے یہاں سے شاپنگ مال میں راحم کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو، شادی تو اس کی تمہاری بہن کے ساتھ ہونے والی ہے، لیکن ہمیشہ تم ہی اس کے ساتھ کیوں گھومتی پھرتی نظر آتی ہو۔ اور شاہویر نے تو پہلے ہی راحم کو ایمان کے ساتھ گاڑی میں ایک ساتھ دیکھا تھا، اسے بھی یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ راحم اور ایمان کا کوئی چکر ہے۔ بہرحال یہ کنفیوژن کتنی دور تک جاتی ہے یہ تو نہیں پتا۔ ہاں، گھر میں جو سب سے زیادہ خوشی کی بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آریان کے پیسے واپس آ گئے ہیں، پورے کے پورے 80 لاکھ اسے واپس مل جاتے ہیں، اور اس کی ماں تو اسے کہہ دیتی ہے کہ بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہارا نوکری کرنے والا اسٹیمنا بھی نہیں ہے، تم کاروبار کرنے کے لیے ہی بنے ہو اور اسی کا تجربہ رکھتے ہو، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تم تینوں بھائی دوبارہ سے مل کے کاروبار شروع کرو۔ لیکن آریان کیونکہ جانتا ہے کہ المیر تو اپنے سسر کے کاروبار میں پیسے ملا چکا ہے اور بچا شاہویر تو وہ تو بہت پیسے ضائع کر چکا ہے، اس لیے اس کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی ماں کا دل رکھنے کے لیے وہ شاہویر کو جب دیکھتا ہے کہ وہ اب کاروبار کے لیے سیریس ہے اور دوسرے شہر جا رہا ہے مال لینے کے لیے، تو اسے یہ کہہ ہی دیتا ہے کہ جب تم واپس آؤ گے تو اکٹھے بیٹھیں گے، مجھے بھی تم سے کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ اب یقیناً وہ اپنے پیسے بھی شاہویر کے ہی کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہے گا کہ وہ وہاں جائے، مال خریدے اور یہاں کا سارا کام آریان دیکھے۔ شاہویر کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یہ کاروبار کرنا ہی چاہے گا، کیونکہ ویسے بھی اس کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے اب کوئی بھی مال نہیں بچا۔ ہاں، یہ سبق اسے اچھے سے آ گیا ہے کہ اب ادھار میں کسی کو پیسے نہیں دینے، اور دوبارہ وہ ایسی کوئی بھی غلطی کرنے والا نہیں، نہ ہی ماہنور جیسی لڑکیوں کے چنگل میں پھنسنے والا ہے۔ ماہنور اور اس کی ماں کا چیپٹر تو ہمیشہ کے لیے کلوز ہونے والا ہے۔ جس طرح شاہویر کی ماں نے اس کے سامنے یہ خواہش رکھی ہے کہ میں تمہیں اور ایمان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں پھر سے، تو شاہویر اب خود ہی ایمان سے معافی مانگ لے گا، اور ایمان کو دیکھ کے تو پہلے سے ہی لگتا ہے کہ وہ شاہویر کو ایک اور موقع دینا چاہتی ہے۔ پر ہیپی اینڈنگ میں ابھی کتنی ایپیسوڈز باقی ہیں یہ تو ہم جلد ہی دیکھ لیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔